والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ فصل فی حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں۔ اس حوالے سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اپنی پاکیزہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ جس دین سے ہم وابستہ ہیں اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والے کو زندگی گزارتے ہوئے چند چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو چیزیں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے حقوق اور فرائض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک چیز جو ایک مسلمان کا حق ہے وہی چیز دوسرے مسلمان کے لیے ذمہ داری کا اور فرائض کا درجہ رکھتی ہے، اور جو چیز ایک کے لیے فرض یا اس کی ذمہ داری ہو وہی چیز دوسرے بندے کا حق بن جاتی ہے۔ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ اولاد کا حق ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ماں آ جائے تو اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا حق ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کو اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا، اچھی غذا دینا اور ملک کا اچھا شہری بنانا یہ اولاد کا حق ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ماں باپ اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کریں، اپنی اولاد کو حلال رزق کھلائیں، ان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں، ان کی تعلیم اور تربیت پر اپنا مکمل دھیان دیں، اس کے بعد پھر اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ تو یہ جو چیزیں ایک بندے کے لیے حق کا درجہ رکھتی ہیں وہی چیزیں دوسرے بندے کے لیے فرض کا اور ذمہ داری کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسلمانوں پر چند حقوق بیان کیے ہیں تاکہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے حق و فرائض کا خیال رکھیں اور اپنے اس معاشرے کو پرامن بنائیں، مثل جنت بنائیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، ایک دوسرے سے خفا نہ ہوں، ایک دوسرے سے بدظن نہ ہوں اور ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ مسلمان کا بھائی ہے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ درس میں یہ سنا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو وہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، نہ اس کو وہ حقیر کرتا ہے، اور نہ ہی مشکل وقت میں اس کو اکیلا چھوڑتا ہے۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج اس دور میں ہم نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، منہ بھی موڑتے ہیں، اس کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، اس لیے آج ہمارے چہروں پر نور نہیں ہے، اس لیے آج ہمارے معاملات میں برکت اٹھ گئی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ جب ایک بندے نے کہا، حضور رحمت عالم سے فرماتے ہیں جب تم آپس میں ملو تو سلام میں پہل کرو، جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو سلام میں پہل کریں۔ جب ایک بندے نے کہا السلام علیکم، اب جس نے یہ کہا ہے السلام علیکم اس کا حق ہے اور دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے وعلیکم السلام۔ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تو وہ شعائر اسلام کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو گنہگار کر رہا ہے۔ صحابہ کرام اپنے دور میں اس بندے کو منافق سمجھتے تھے جو سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، تو سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے، اور جس بندے نے سلام کیا ہے
اس بندے کا حق ہے، اور جس کو سلام کیا گیا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس سلام کا جواب دے اور آگے سے کہے وعلیکم السلام۔ وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ اگر کوئی آپ کے خاندان، قبیلے، برادری، گاؤں، محلے میں مسلمان بیمار ہو گیا ہے تو اس مسلمان مریض کی عیادت کرنا، اس کو پوچھنے جانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری میں ہے، اور جو مریض ہے اس کا حق ہے کہ اس کو آ کر پوچھا جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے، اس کی حال دریافت کیا جائے اور اس کو حوصلہ اور سہارا دیا جائے کہ یہ بیماری عارضی ہے، اللہ اس بیماری سے آپ کو شفا دے گا اور یہ مرض آپ کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ مریض کو پوچھنے کے لیے جانا یہ اسلام کے مزاج میں ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق میں شامل ہے۔ واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اگر مسلمان بندہ فوت ہو گیا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب بندہ بے یار و مددگار ہو گیا تو یہ اب یعنی کہ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اب مطلب مقصد دنیا میں نہیں رہا۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عزت اور تکریم زندہ بندے سے بڑھ جاتی ہے، اہتمام کے ساتھ اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، اس کو چارپائی پر لٹا کر اوپر سے اچھی سی چادر ڈالی جاتی ہے، پھر 4 کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ تیز نہ چلو، آہستہ آہستہ چلو کہ میرے شاہکار کو دھچکے نہ لگیں، اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھر حکم دیا جاتا ہے کہ جب جنازہ چلے تو جنازے کے آگے نہ چلو بلکہ جنازے کے پیچھے چلو، تم شاہ ہو یا گدا، جنازہ آگے لے کر چلو اور جنازے کے پیچھے چلو۔ اگر جنازے سے آگے چلنا ہے پھر اتنا آگے چلو کہ دور سے دیکھنے والا بندہ محسوس کرے کہ وہ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں، یعنی کہ بالکل چرپائی کے آگے آگے نہ چلو بلکہ چرپائی کو آگے لے کر چلو اور خود پیچھے چلو۔ یہ ایک مسلمان کی تکریم اور عزت دی جا رہی ہے۔ اور جب نماز جنازہ ادا کرنا ہو تو پھر اس جنازے کو آگے رکھو اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر، پیچھے کھڑے ہو کر تم نماز جنازہ ادا کرو۔ تو یہ جو بندہ فوت ہو گیا اسلام نے اس کا بھی حق رکھا ہے، اور جو زندہ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں کہ جب کوئی بندہ فوت ہوئے تو جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں، اس بندے کی آخری اسلامی مذہبی رسومات جو ہیں، الوداعی جو تقریب ہے اس کو ضرور ادا کریں، جنازہ اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو بندہ میت کے ساتھ گھر سے چلتا ہے، نماز جنازہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1 کی رات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ بندہ نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کے مراحل تک قبرستان میں جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، تو فرمایا جب دفنا کر وہ واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 کی رات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہوتا ہے؟ حضور رحمت اللہ فرمایا کہ 1 قیرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ احد پہاڑ چونکہ عرب کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور اس کے حجم کی مثال دیتے ہوئے حضور رحمت اللہ فرمایا جتنا احد پہاڑ بڑا ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام میں ڈالتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان بندے کا خالی نماز جنازہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر وہ جنازہ ادا کر کے اس کو زمین کے سپرد کرنے تک، تدفین تک وہ ساتھ رہتا ہے، اور جب حضور پاک فرماتے ہیں جب وہ میت کو قبر میں رکھ دیا جائے اور مٹی ڈال دی جائے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے، جو مسلمان زندہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 مٹھے جو مٹی کی ہیں وہ ضرور اس کے اوپر ڈالے، اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھتے ہوئے یہ چیز اس مسلمان کا حق ہے۔ اور جب پہلی مٹھ مٹی کی یعنی کہ لے اور ڈال رہا ہو، اور مٹھ ایک ہاتھ سے بلکہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہوتی ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ مٹی ڈالے، جب پہلی کہے ڈالے تو کہے منہا خلقناکم، بولیں کہ کیا؟ اس کا ترجمہ ہے کہ اس مٹی میں سے ہی تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے جد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا، فرمایا جب آدم کی اولاد کو مٹی کے حوالے کیا جائے تو اس کو بتایا جائے منہا خلقناکم، یہ وہی مٹی ہے، پریشان نہ ہو، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اے ابن آدم، تم اسی مٹی میں لوٹائے جا رہے ہو جس مٹی سے تم کو پیدا کیا گیا تھا، منہا خلقناکم۔ اور جب دوسری بار مٹی ڈالے تو کہے
وفیہا نعیدکم، بولے وفیہا نعیدکم، اس کا ترجمہ ہے اور اس ہی مٹی میں تم کو لوٹایا جا رہا ہے، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی مٹی میں آج تم کو لوٹایا جا رہا ہے۔ اور آگے جب تیسری بار مٹی ڈالے تو پھر ساتھ یہ کہے وَمِنْهَا نُخْرِجَكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اس ہی مٹی سے تم کو ایک بار پھر اٹھایا جائے گا، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو اس مٹی سے تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو جو بندہ فوت ہو گیا اس کی یہ حق ہے، اور جو بندہ زندہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ تدفین کے وقت ساتھ ہے تو وہاں پر اپنی سفید پوش نہ دکھاتا رہے، وہ وہاں پر فکر آخرت کو اجاگر کرے، زندہ کرے اپنے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، قبروں پر جایا کرو۔ کیوں؟ قبروں پر جانا یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں بندے کو اللہ کے نزدیک آ دیتی ہیں، آخرت یاد دلاتی ہیں۔ جب آپ قبرستان گئے ہوئے ہیں تو یہ خیال کریں کہ آج یہ یہاں پر لیٹے ہوئے، کل میں نے بھی لیٹنا ہے، لہٰذا آج میں اس کا حق ادا کروں، کل کوئی آ کر میرا بھی حق ادا کرے۔ تو 3 بار مٹی ڈال لینا یہ سنت مصطفیٰ ہے اور اسلام کا مزاج ہے۔ فرمایا کوئی تم کو سلام کرے تو سلام کا جواب دو، کوئی بندہ مسلمان تمہارا خاندان، قبیلے، برادری، گاؤں، محلے کا بیمار ہے، تم کو معلوم ہے کہ وہ بندہ بیمار ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور آگے فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ ادا کرو۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، چوتھی چیز فرمایا اگر وہ تم کو بلائے، اگر وہ تم کو دعوت دے تو پھر اس کی دعوت کو قبول کرو۔ یہاں پر سے دعوت خانے کی دعوت نہیں ہے، اگر وہ تم کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، کسی مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، وہ تم کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے تو پھر تم وہاں پر انکار نہ کرو، بلکہ تم اس کی دعوت پر، اس کی پکار پر تم لبیک کہو اور اس کی مدد کرو۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے اور دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، جب اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دیں۔ اگر ایک بندے کو چھینک آئی ہے، اس نے نہیں کہا الحمدللہ، تو دوسرے بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے کہ وہ آگے سے کہے یرحمک اللہ۔ پہلے جب وہ چھینک مارنے والا یہ کہے الحمدللہ، جب چھینک آتی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور جب وہ بندہ کہے الحمدللہ اور پاس بیٹھنے والا سن لے کہ اس نے الحمدللہ کہا ہے، اب اگلے بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، یرحمک اللہ۔ اور جب اگلا بندہ یہ کہے، اس کو دعا دے رہا ہے، چھینک مارنے والے کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے، تو اب اس چھینک مارنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دعا دیتے ہوئے کہے وَيَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہدایت دے اور تیرے معاملات کی اصلاح فرمائے، تیرے معاملات آسان فرمائے۔ یہ چھینک کے آداب ہیں۔ فرمایا جب کوئی بندہ چھینک مارے تو وہ کہے الحمدللہ۔ اگر کوئی اس کی چھینک کو سنتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اگلے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھے بلکہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور جب یہ بندہ اس کو دعا دے رہا ہے چھینک مارنے والے کو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تو چھینک مارنے والا پھر اس کو دعا دے تو یہ کہے وَيَهْدِيكُمُ اللَّهُ، بولے وَيَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تیرے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ یہ 5 حق بنیادی طور پر حق ہے۔ اگلے حدیث مبارکہ میں 6 حق بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا جب اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کر، یہ اس کا حق ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ، جب وہ تم کو پکارے فَأَجِبْ ہو، تو اس کو جواب دے، اس کو آگے سے یعنی اس کی پکار پر لبیک کہے، یعنی جب وہ تم کو دعا دے، سلام کرے، پکارے تو اس سے منہ نہ موڑ، بلکہ تو اس کا جواب دے، اس کے پکار پر لبیک کہے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ تم سے مشورہ مانگے تو پھر تم اس کو اچھا مشورہ دو۔ ایک مسلمان کا حق ہے، جب ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا ہے یار میں اپنے بیٹی کی شادی فلاں گھر کرنا چاہتا ہوں، فلاں گھر سے رشتہ آیا ہے،
تیرا کیا خیال ہے کہ وہاں رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اسلام کہتا ہے جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ بندہ امانت دار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ اگر وہ اس خاندان قبیلے کے بارے میں صحیح معلومات جانتا ہے تو اس بندے کی رہنمائی کرے کہ وہ بندے اچھے ہیں یا برے ہیں، وہاں پر تیرا رشتہ کرنا اچھا ہے یا برا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں محلے میں مکان لینا چاہتا ہوں فلاں گھر سے، تو بتا یار وہ لوں یا نہ لوں۔ اب یہ بندہ اس کو جس سے مشورہ کر رہا ہے، یقینی بات ہے کہ مشورہ لینے والا جس سے مشورہ کر رہا ہے اس کا یہ ذہن ہے کہ یہ بندہ ان سے اٹیچ ہے، قریبی ہے، یا اس کو آپ ماحول کو جانتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مشورہ ٹھیک دے، اس بندے کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ اگر وہ بندہ برا مشورہ دے کر اس بندے کو پھنسا دے گا مصیبت میں، تو سارے کا سارا وبال مشورہ دینے والے کے اوپر آئے گا اور وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی تم سے کسی معاملے میں مشورہ کرے تو اس کو اچھا مشورہ دو، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب کوئی چھینک مارے اور وہ اللہ کی حمد بیان کرے، فَسَمِعَتْهُ، اور وہ اس کو سنے تو اس کا جواب دے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ مر جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، یعنی اس کے نماز جنازہ کے پیچھے پیچھے۔ یہ 5-6 حقوق وہ ہیں بنیادی طور پر جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان جو معاشرتی ہمارا اسلامی ماحول ہے، ایک ہمارا جو گاؤں قبیلہ خاندان ہوتا ہے جہاں پر ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ بنیادی 5-6 باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ ہمارے حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھنا اور ان کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، سلام میں پہل کریں، جو سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب دیں، کوئی چھینک مارتا ہے تو اس کے چھینک کا جواب دیں، کوئی یعنی کہ دعوت دیتا ہے یا کسی کام کے لیے بلاتا ہے تو اس کی پکار کو سنا جائے، اس کی مدد کی جائے، بیمار پڑ جائے تو اس کو پوچھا جائے، وہ مار جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلا جائے، مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو ہمارا ماحول اسلامی ماحول ہونے کے ساتھ ساتھ جنتی ماحول بن جائے گا، اور امن اور خوشگواری کے حالات ہمارے پیدا ہوں گے اور ہمارے دلوں میں سکون اور خوشی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقوق کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو آقا نعمت کا سچا اور پکا غلام اور جب امتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔